دیکھیں اس وقت جو ہے کہ ایران کی جانب سے جو رات جو حملہ کیا گیا جس میں آپ دیکھ لیں ان کے آئل ریفائنری کو بھی، تو وہ بھی اس کو بھی جا کے اس کو بند کرنا پڑا، وہاں آگ لگ گئی. اس کے بعد جو ہے شہر میں بھی جو بمباری ہوئی، اس کے بعد وہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو پرسوں بھی کہہ چکا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دیں تاکہ آکے، اور وہ اس مسئلے کو گھسیٹ کے لے کے آنا چاہتا ہے تاکہ اس کو سپورٹ کرے، کیونکہ اس کو بیل آؤٹ ہونے کے لیے اس کو خود نہیں نظر آ رہا کہ وہ ایران کو جس طرح کے اکیلے جس طرح فلسطین میں کرتا رہا ہے لیکن یہاں نہیں کر سک رہا. تو وہ اس کے کرنے کے لیے آپ وہ دیکھیں ابھی تک تو مذاکرات کے لیے نہیں وہ بات کرنا چاہتا، وہ چاہتا کہ یہ پرولونگ کرے اپنے آپ کو، اس کے دیکھ رہا تھا ایران کو. تو اب جو صورتحال ہے تو دیکھیں آج بھی G7 کی میٹنگ ختم کر کے ٹرمپ کو جانا پڑا ہے، اور جا کے اب تو وہ دیکھتے ہیں سلامتی کونسل کی جو میٹنگ بلاتے ہیں اس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، خود براہ راست وہ خود سامنے آنا چاہتا ہے کہ کس طرح کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف وہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر جو کیونکہ ایک راستہ جو 1/3 سپلائی ہوتی ہے آئل کی وہ ایران سے ہرموز کے ذریعے ہوتی ہے، تو اگر وہ سپلائی روک دی جاتی ہے ایران کی جانب سے تو وہ دنیا بھر میں آئل کی قیمت میں جو ہے ایک دفعہ پھر اضافہ ہونے کے لیے تو شارٹیج ہوگی اس میں، اور بھی گلوبلی جو ہے کہ ایک آئل کی وجہ سے سپلائی بند ہونے سے تو دنیا کی معیشت بھی ہلے گی. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ کے اس کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو وہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے یا جیسے بھی. تو یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ان کی اپنی جو میٹنگ ہے وہ فیصلہ، کیونکہ ایران کی جانب سے وہ مذاکرات تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنا نیوکلیر جو ہے وہ ایجنڈا جو ہے اپنا وہ جو مشن ہے وہ ختم کر دیں. کیونکہ اگر ایران کی طرف سے بھی جو کہا کہ نیوکلیر جو ہے NPT کی وہ جو ہے اس کی ممبرشپ اگر وہ ختم کر دیتا ہے اپنی ادھر سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ایک مسئلہ بھی ان کو بڑھتا ہے. تو پھر اس کی وجہ سے ایک یہ ہے کہ آنے جو دنوں میں یہ اگر ایران کی جانب سے جو حملے اس پر مزید کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر امریکہ کو اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ خود بھی نہیں آتا، کیونکہ امریکہ کی وجہ سے سارا اس کو ہے آشیواد حاصل ہے تو اس کی وجہ سے وہ سارا کچھ کر رہا تھا. لیکن اب اس کے دیکھ رہے ہیں اس کی گرپ آہستہ آہستہ جو ہے 3 دن بعد چوتھے دن نکل رہی ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ آئے اور اس کو کرے اپنے B-2 جو ایئر کرافٹ بھیجے تاکہ بمبر بھیجے، کیونکہ یہاں اس کے نیوکلیر جو ہے جہاں انہوں نے ویپنز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، ان کی بمبار کرتے ہیں تو وہاں تو وہ جاتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے وہ امریکہ کے سہارا لینا چاہتا ہے تاکہ وہ آ کے بالکل ایران کے ساتھ مقابلہ کرے. ٹھیک ہے جی. خالد قیوم صاحب، اب یہ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے گا، تو امریکہ تو بظاہر ڈکٹیٹ کرنے کی سچویشن میں نظر آ رہا ہے. اب وہ یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جی ایک طرف جوہری پروگرام کا خاتمہ جب تک مکمل طور پر نہیں ہوتا اور وہ جنگ بندی کی بات نہیں کرے، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بہتر اور بہتر راستہ ہوگا. تو پھر یہ کس طرح معاملات آگے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے پہلے روز جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر اور ایران کی فوجی قیادت کو ٹارگٹ کیا تو اس وقت یہ جو ہے سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آگے دیکھنا ہوگا کہ ایران کس حد تک اور کہاں تک جو ہے وہ اس صورتحال میں کھڑا رہ سکے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح زوردار طریقے سے اور روزانہ کی بنیاد پر اور اس کے بعد بار بار جو ایران کی طرف سے میزائل حملے کیے گئے اسرائیل پر، اس میں جو ہے وہ ایران نے سٹرائک بیک کیا اور اس سے دنیا جو ہے وہ حیران ہوئی. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک جو دباؤ تھا، ایک پریشر تھا، وہ کسی حد تک جو ہے وہ اسرائیل پر بھی جو ہے وہ آیا. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ G7 کانفرنس کا جو اجلاس ہے وہ چھوڑ کر ہنگامی طور پر واپس آئے، اور اس حوالے سے جو ہے اگلی جو ان کا لائحہ عمل ہے اس کی تیاری کے لیے وہ مشاورت کر رہے ہیں اور کئی طرح کے بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم آج ہوئی ہے، جو چین کا رد عمل آیا ہے وہ بڑا سخت رد عمل ہے، اور اس حوالے سے وہ اس لیے بھی سخت ہے کہ چین کے اس خطے کے اندر خاص طور پر نہ صرف پاکستان کے اندر C-PAC کے منصوبہ جات بلکہ ایران کے اندر بھی چین کے جو ہیں وہ بڑے منصوبہ جات چل رہے ہیں. اور اسی طرح وہ C-PAC کو افغانستان
में भी लेकर जाना चाह रहे हैं और इस पूरे रीजन के अंदर बढ़ा रहे हैं। तो इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर अमेरिका और इसराइल की जो शराकतदारी है अब वो इस खित्ते में चीन की मौजूदगी के लिए भी एक चैलेंज है। और जब 2012 में हमें याद है कि जब पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी पाक ईरान गैस पाइपलाइन की इफ्तिताह के लिए बुनियाद रखने के लिए चीन के दौरे पर गए, तो उस वक्त जो है उस मंसूबे के अंदर भी जो $500 मिलियन के पाकिस्तान के अंदर जो गैस पाइपलाइन डाली जानी थी ईरान की तरफ से, पाकिस्तान और ईरान की तरफ से, उसमें भी जो फाइनेंसिंग थी फ्री ऑफ कास्ट जो थी वो $500 मिलियन की इस गैस पाइपलाइन के लिए वो चीन की तरफ से दी जा रही थी। क्योंकि चीन इस पूरे रीजन के अंदर जो अगली फ्यूचर की जो मंसूबा बंदी है उसको जो है वो चीन जो है वो देख रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये रद्द-ए-अमल जो है ये बड़ा अहम है और इस तरह लगता है कि अब ईरान की जो सपोर्ट है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो है वो कुछ नज़र आ रही है। सही है जी। बहरहाल नाज़रीन, अब ये मामला तो अभी जारी है। ज़ाहिर है ईरान ने पहले से ज़्यादा ताकतवर उन हमलों का ऐलान कर दिया। अब आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये मामला बातचीत से हल होता है या किस तरफ ये मामला जाते हैं। जो बुनियादी सवाल था कि अमेरिका इसराइल गठजोड़ रिजीम चेंज को लेकर, जोहरी प्रोग्राम को लेकर कामयाब होगा या नहीं, एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक दबंग खिताब किया है। हम उसी मुनासबत से सवाल रख रहे हैं कि ये खिताब खित्ते के अमन और तरक्की के लिए कितना अहम साबित होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।